دوستو، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریفہ ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں جلوگر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر، ساری انسانیت کے لیے شمع ہدایت بنا کر، ساری انسانیت کے لیے اخلاق و کردار کا پیکر بنا کر، اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر، تمام رسولوں کا داتا بنا کر، تمام گنہگاروں کا شفیع اور رہبر بنا کر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے بیچ مبعوث فرمایا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا تو اللہ رب العزت نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کو مکے میں پیدا کیا۔ آواز کو باریک کر موٹی مت کرنا، اللہ رب العزت نے پوری قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو آمنہ کے گھر پیدا کیا، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے گھر پیدا کیا، عبد المطلب کا پوترا بنا کر پیدا کیا، مکے کی دھرتی پر پیدا کیا۔ اللہ نے لفظ پیدائش کا ذکر آمد رسول کے تعلق سے پوری قرآن میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا۔ بہت بڑا جملہ سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ جائیں، ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا، آمنہ کے گھر پیدا کیا، عبداللہ کے گھر پیدا کیا، عبد المطلب کا پوترا بنا کر پیدا کیا، نہیں فرمایا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا، مکے میں پیدا کیا، نہیں کہا، بلکہ کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں اصل جو کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہاں پر کیا کہا؟ نور آیا۔ ابھی آپ جلسے میں نہیں آئے، میں آپ کو لے کے آتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نور ذرا زور سے بولے۔ ہاں، یہ لفظ پہ غور کریے۔ میں نے آپ جو علماء اکرام سے تقریریں سنی ہے، میں نے اس بات پر آج آپ کو گفتگو سنانا نہیں ہے۔ میں ایک لطیف نکتہ اور ایمان کی باریکی آج آپ کو قرآن کے حوالے سے سمجھاؤں گا۔ اگر آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں تو خدا کی قسم زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کبھی وہابی نہیں بن سکتے، کبھی آپ بدعقیدہ نہیں ہو سکتے۔ آپ غور کریں، ان کو کم کر آواز پر پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر
اللہ رب العزت نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ اگر آپ یہ ایک جملہ آیا نہیں سمجھیں گے تو میری آج کی پوری تقریر نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کرو، اللہ کی جانب سے نور، سبحان اللہ، ویری گڈ۔ اب 75% آ گئے آپ لوگ جلسے میں اور 25% باقی ہے، آ جائیں مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر، سبحان اللہ، 80% آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ذرا دوسری آیت مبارکہ دیکھ لیں، قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اب ہاتھ مت لگا پلیز پلیز، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، گواہ بنا کر سبحان اللہ۔ وہاں کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہاں کہہ رہا ہے گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہاں کہہ رہا ہے نور بن کر آیا ہے۔ یہ آگے ارشاد فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول، سبحان اللہ، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس رسول آیا۔ ذرا غور کرو، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کل کوئی کہتے کہ مولانا نے ضعیف حدیث سنائی ہے، مولانا نے کمزور حدیث سنائی ہے۔ میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی جس کو میں نے نور بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے کیا کہا انا ارسلناک کافۃ للناس، ہم نے وہ رسول بھیجا ہے جو ساری انسانیت کے لیے کافی بن کر جا رہا ہے، ساری انسانیت کا مداوا بن کر جا رہا ہے، ساری انسانیت کے لیے رہبر بن کر جا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر بن کر جا رہا ہے، اللہ کا حبیب بن کر جا رہا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جا رہا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جا رہا ہے۔ میں خود غور کرنے لگا، اے اللہ یہ تو حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہو رہے ہیں، مگر مولا ان کو پیدا ہو رہے نہیں کہہ رہا ہے، یہ مکے کی دھرتی پر پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے اللہ کی جانب سے نور آیا، بلکہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین کو بھیجا جا رہا ہے، رسول کو بھیجا جا رہا ہے، گواہ بنا کر اتارا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اے ایمان والو تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے بیچ میں اتار دیا، اپنا رسول تمہارے بیچ میں اتار دیا۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، قابل غور نقطہ ہے، کہیں پر بھی اللہ پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ نور آیا ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ رسول کو بھیجا ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا نبی اپنا رسول تمہارے بیچ میں اتارا ہے۔ تو ہم نے پوچھا اے اللہ پیدا کیا کیوں نہیں کہتا، پیدا کیا کیوں نہیں کہتا، بھیجنے کی اتارنے کی آنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے سن بندے، پیدا اسے کیا جاتا ہے جو اب تک موجود نہ تھا۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدا اسے کیا جاتا ہے جو اب تک موجود نہ تھا، وہ اب تک نہ تھا، اب پیدا ہوتا ہے، لیکن جو پہلے سے موجود ہو، جو پہلے سے موجود ہو اسے اب پیدا کرنے کی بات نہیں، اسے اتارے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے بھیجے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے نور، اے مسلمانوں تمہارے بیچ اللہ کا نور آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، خالق کائنات کا کلام بتا رہا ہے یہ آمنہ کے گھر جو آ رہا ہے یہ بشر کے لباس میں آ رہا ہے، تو بشر کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، لیکن یہ نبی تو آج پیدا نہیں ہوا، یہ تو کبھی اور پیدا ہوا ہے، یہ کبھی اور پیدا ہوا ہے، یہ کبھی اور پیدا
ہوا ہے. ذرا غور کرو مسلمانوں, اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے اس نبی کو کسی اور وقتوں میں پیدا کیا ہے, کسی اور ماحول میں پیدا کیا ہے, کسی سچویشن میں پیدا کیا ہے, لیکن یہ تو آج 12 ربیع الاول کو آمینہ کا بیٹا بن کے آ رہا ہے, عبد المطلب کا پوترا بن کے آ رہا ہے, مکے کی دھرتی پر مکے والوں کو کلمہ پڑھانے آ رہا ہے, یہ کعبے کا محافظ بن کے آ رہا ہے, یہ نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے, غمخاروں کا اور گناہگاروں کا شافع محشر بن کے آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. آپ ذرا غور کرتے ہیں, یہ جو حضرت آمینہ کے ذریعے اللہ نے بھیجایا ہے, حضرت عبداللہ کے ذریعے اللہ نے جس کو دنیا میں مبعوث کیا ہے, جو حضرت عبد المطلب کا پوترا بن کر آیا ہے, جو صاحب قرآن بن کر اترا ہے, اے اللہ آخر یہ پیدا کب ہوا؟